بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ شعبان المعظم کا چل رہا ہے۔ دوستو جانیں گے اس مہینے کی برکت کے بارے میں اور جانیں گے اس مہینے کے روزہ رکھنے کی برکت کے بارے میں۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں، اور جانیں گے کہ اس مہینے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ رکھتے تھے اور ان روزوں کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، اور ان روزوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے حضور علیہ السلام اب کسی بھی دن ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور جب حضور علیہ السلام ناغہ فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ اب اس ماہ حضور علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ سوائے ماہ رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا شعبان میں روزے رکھتے تھے مگر کچھ کم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کے بے نسبت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح ہے، اے عائشہ اس مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے افضل ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو سال میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جس کثرت سے آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔
میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ہیں؟ کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان المعظم میں۔ نیزے انہی سے مروی ہے۔ شعبان کا روزہ تمہارے بدن کی طہارت ہے۔ فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے تمہیں روزے رکھتا ہے پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ عشاء سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزر تھا، آزر دہ ہمارا نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرہ جو بنا رحمت بے کس نواز کا۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ